الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں ہماری گفتگو صلح حدیبیہ سے متعلق جاری ہے۔ بات پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعرابیوں کو، بدوؤں کو، دیہاتیوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ کے موقع پر ساتھ دینے سے انکار کیا، مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف جانے سے انکار کیا، پیچھے رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم نکلو اس وقت جب عن قریب تمہیں ایک مضبوط قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا۔ جس نے اس میں شرکت کی اس کے لیے بہت ہی اچھا بدلہ، اور جس نے اس موقع پر بھی شرکت کرنے سے انکار کیا، جیسے کہ اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر انکار کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، المناک عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کیا، انہی اعرابی و بدو دیہاتیوں میں سے، جو کہ اگر کوئی لنگڑا ہے، اندھا ہے، نابینا مطلب، یا کوئی اور ایسا مرض ہے کہ جنگ میں شرکت کرنا اس کے لیے مشکل ہو، تو اگر انہوں نے شرکت نہیں کی تو ان پر کوئی حرج، کوئی مؤاخذہ نہیں۔ اب اس کے بعد حضرات، اللہ تبارک و تعالی ایک اہم اپنے احسان، انعام کا ذکر فرماتا ہے، جو احسان، انعام اللہ تبارک و تعالی کا ان ایمان والوں پر تھا جنہوں نے حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور آپ پر کیا ہے، آپ سے بیعت کی۔ اللہ نے اپنی رضامندی کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، جنہوں نے نبی سے کیا ہے، نبی کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی ادھر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ کون ایمان والے جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب ایمان والے تمہارے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے رہ کر۔ ایک درخت کے نیچے رہ کر ایمان والے تمہارے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے رہ کر تم سے بیعت کی، لقد رضی اللہ، اللہ ایسے ایمان والوں سے کیا ہے، راضی ہو گیا ہے۔ ایسے ایمان والوں کے لیے دنیا میں، آخرت میں، ہر ایک مقام پر کیا ہے، رضامندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت، اور کیا بیعت تھی؟ یہ درخت وہی درخت مراد ہے جو حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی اپنے ہاتھوں پر، اور یہ بیعت ایک درخت کے نیچے تھی۔ اور بیعت کس بات پر؟ اس بات پر کہ عثمان کا قتل کر دیا گیا، جیسے کہ ایک افواہ اڑ گئی، آپ نے جو ہے فوری طور پر جو ہے بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ صحابہ کرام نے سبوں نے اس پر بیعت کی، اس بات پر کہ ہم سب عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، ان کفار مکہ کے ساتھ لڑیں گے، اور ہم میں سے انشاءاللہ کوئی بھی پیٹھ پھیر کر کیا ہے، بھاگے گا نہیں۔ یہ بیعت تھی، اور یہ ایک درخت کے نیچے، اسی درخت کا ذکر ادھر ہے۔ اور یہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کیا ہے، موجود تھا،
اور امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک یہ درخت موجود تھا، لیکن جب لوگوں نے ایسے درخت کے پاس جا کر منکرات کا ارتکاب کرنے لگے تو عمر ابن الخطاب نے حکم دیا کہ اس درخت کو کیا ہے کاٹ دیا جائے اور نام و نشان اس کا کیا ہے ختم کر دیا جائے، کیونکہ لوگ اس درخت کو پا کر غلط اور منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے کہ بعض روایات میں بعض اہل علم نے کہا کہ لوگ اسی درخت کے پاس جا کر نماز پڑھا کرتے تھے اور دیگر جو ہے اعمال کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب عمر بن الخطاب کو خبر پہنچی اس بات کی تو فوری طور پر اس درخت کو کاٹ دینے کا حکم دیا، اور یہی طریقہ ہے حضرات، اگر استطاعت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اجازت ہے تو منکر کو آپ اپنے ہاتھوں سے ختم کریے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا، جیسے کہ عمر بن الخطاب نے، ان کے اندر استطاعت، طاقت، قوت، اختیار ہے، کیونکہ اس وقت کے اپنے حاکم ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں اور ان کے فیصلے کو ہر ایک مانے گا، تو اسی لیے کیا ہے انہوں نے کیا ہے اپنے ہاتھوں سے اس منکر کو کیا ہے ختم کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے رہ کر تم سے بیعت کی۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اس کے دل میں، ان کے دلوں میں کیا تھا ایمان والوں کے جنہوں نے بیعت لی درخت نیچے رہ کر، اللہ کو اس کا علم تھا۔ ان کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں اخلاص تھا، کوئی ریاکاری، دکھاوا یا دنیاوی مقصد و مفاد نہیں تھا اس بیعت کے ذریعے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضامندی، رسول کی اطاعت مراد تھی۔ اللہ کو جو ہے اس نیت کے بارے میں ان کی یہ نیت تھی، اللہ کو اس کے بارے میں کیا ہے علم ہو گیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی نیتوں کا، ان کے دلوں میں کیا ہے اس کا علم ہوا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سکینت ان پر کیا ہے نازل فرمائی۔ سکینت سے مراد کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون اور اطمینان ڈال دیا۔ اور ادھر سکون اطمینان کیوں ڈالا؟ کیونکہ حضرات اگر دیکھا جائے تو مدینہ المنورہ سے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے، جنگ کی کوئی پلاننگ نہیں، جنگ کی کوئی تیاری نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی سامان اچھے خاصا نہیں، تعداد برابر نہیں گھوڑوں کی، سواریوں کی۔ اچانک ایسے فیصلہ ہوا اللہ کے رسول کے جنگ کا، ظاہر سی بات ہے ڈر اور خوف ہوتا ہے انسان کو ایسی حالت میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر کیا ہے سکینت نازل فرما دی کہ بے باک ہو کر انہوں نے کیا ہے بیعت کی اور پوری ہمت دکھائی لڑنے کی۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینت یعنی سکون، اطمینان جو ان کو پہنچا، یہ اس کا کیا ہے نتیجہ تھا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی جلد انہیں کیا ہے قریب، جلد ہی کیا ہے انہیں کیا ہے ایک عظیم فتح سے کیا ہے نوازا۔ اور یہ عظیم فتح کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کی توفیق دی، اور اس صلح کے ذریعے ایمان والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خیر اور بھلائی تھی، جیسے کہ بات گزر چکی ہے، اور مزید وضاحت جو ہے انشاءاللہ اس موضوع پر آگے پھر آئے گی کہ کس طرح جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح پایا گیا، یہ کس طرح جو ہے فتح تھی، کامیابی تھی ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی ان پر، سکون، اطمینان ان کے دلوں کو، اور اللہ نے کیا ہے فتح قریب سے انہیں کیا ہے نوازا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا،
اور یہ ایمان والے خیبر کی غنیمت کو بہت ہی زیادہ جو بڑی تعداد میں ہیں اسے کیا ہے حاصل کر رہے ہیں، یہ حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت ہی عزت والا اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی حکمت والا ہے، عزت اور با حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی۔ آگے فرماتے اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اللہ کا فرمان وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ تبارک و تعالی نے تم سے وعدہ کیا، مغانم کثیرہ، کس کا وعدہ؟ کہ اللہ تمہیں کثیر تعداد میں مال غنیمت سے نوازے گا، تأخذونہا، تم اس مال غنیمت کو لوگے، حاصل کرو گے۔ اور ادھر مراد کون سی مال غنیمت ہے؟ مراد ادھر یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مستقبل میں مختلف موقع پر تمہیں اللہ تبارک و تعالی مال غنیمت سے نوازے گا۔ صرف یہ نہیں کہ خیبر تک محدود ہے، بلکہ خیبر کے بعد بھی کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے، باقی رہے گا، جاری رہے گا، کہ جنگ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی دشمن کے مال کو یعنی مال غنیمت کو تمہارے حصے میں کیا ہے دے گا۔ فرمایا آگے اللہ تبارک و تعالی نے فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، اور یہ جو غنیمت تمہیں حاصل ہوئی مال غنیمت، فَعَجَّلَ لَكُمْ، یہ اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے جلدی کر دیا۔ خیبر کے موقع پر تمہیں مال غنیمت حاصل ہوئی، سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے اللہ نے جلدی کیا ہے، اللہ کی طرف سے تھا کہ جلد ہی تمہیں کیا ہے خیبر کی کیا ہے غنائم کیا ہے ملے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بہتوں کا ہاتھ تم پر آنے سے کیا ہے روک دیا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارتے، تمہارا مقابلہ کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے کیا ہے روک دیا۔ اور ادھر مراد یقیناً اہل خیبر ہیں اور دیگر دوسرے افراد کی مضبوط ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے اندر یہ ہمت باقی نہیں رکھی کہ یہ مسلمانوں سے مقابلہ کر سکیں۔ خیبر کے موقع پر نہیں مقابلہ کر پائے، مسلمان ہمیشہ اس پر کیا ہے غالب ہی کیا ہے اس موقع پر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی کا حکم ہے، احسان ہے، کف ایدی الناس عنکم، کہ اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم تک کیا ہے پہنچنے سے روکا۔ اور اللہ نے کیوں روکا لوگوں کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے؟ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ یہ سب ایمان والوں کے لیے آیت بن کر یعنی عبرت نصیحت بن کر رہے، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ یقیناً ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، عبرت ہے کہ اللہ نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت سے نوازا، اور آگے اللہ تبارک و تعالی جیسے کہ اس آیت میں فرمایا کہ مزید اور مال غنیمت سے اللہ نوازے گا۔ اور یہی بات کیا ہے خیبر کے بعد کیا ہے پیش آئی کہ خیبر پر آ کر سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ غزوہ خیبر کے بعد بھی کیا ہے ایک طویل عرصے تک ایمان والوں کے درمیان مال غنیمت کا حاصل ہونا، اس کا سلسلہ کیا ہے باقی رہا۔ اللہ نے فرمایا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور اس طرح اور بھی دوسرے ایسے مال غنائم ہیں، مال غنیمت لم تقدروا علیہا، جس کی آج تک تم نے طاقت استطاعت اسے حاصل کرنے کے لیے نہیں رکھی۔ تمہارے پاس فی الحال اتنی طاقت استطاعت نہیں ہے کہ تم ان مال غنیمت کو کیا ہے حاصل کر سکو۔ لم تقدروا علیہ، تم اس تک پہنچ نہیں سکے ہو۔ قد احاط اللہ بہا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے ان کو گھیر کر رکھا ہے۔ احاطہ کا سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو گھیر لینا، جس طرح کھجور کے یا باغیچہ ہوتا ہے
اسے دیوار سے گھیر لیا جاتا ہے تو کھجور محفوظ ہو جاتی ہے، دانے اس کے ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں، کوئی چور باغ میں داخل ہو کر جلدی چوری نہیں کرتا جب تک کہ دیوار نہ پھلانگے، وہ چیز محفوظ ہو گئی۔ اسی طرح قد احاط اللہ بہا، اللہ نے بہت ہی مال غنیمت ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے، لیکن ابھی تک تم ادھر پہنچ نہیں سکے ہو۔ اتنا ضرور ہے قد احاط اللہ بہا، اللہ نے کیا ہے اسے گھیر کر رکھا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا اللہ کی ذات ہے ہر چیز پر۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ نے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا اگر یہ تمہارے ساتھ لڑتے قتال کرتے، مطلب ادھر کفار مکہ مشرکین مکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کہ تم عمرے کی غرض سے گئے تھے، جنگ کی کوئی تیاری کوئی نیت نہیں تم لوگوں کی، اگر اس موقع پر جو معاملہ پیش آیا، لڑنے کی جو بات پیش آئی، اگر یہ تم سے لڑتے کفار لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ تو یہ سب پیٹھ پھیر کر کیا ہے بھاگ نکلتے، اگرچہ ان کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، تمہارے پاس کوئی تیاری جنگ کی نہیں، لیکن اگر آپس میں تم دونوں گروہ لڑ جاتے، جنگ شروع ہو جاتی، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ تو یہ کفار پیٹھ چھوڑ کر بھاگتے میدان جنگ، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان کو کوئی جو ہے دوست یا مددگار نہیں ملتا۔ مطلب ادھر یہ حضرات کہ اگر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ زبردستی تم سے جنگ کرتے تو اللہ تبارک و تعالی کی ایسی مدد تمہیں حاصل ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرماتا اور ان کی ہمت کو پست کر دیتا، تمہارا رعب ان کے اندر ڈال دیتا، اور یہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلتے یہاں تک کہ ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم، احسان، انعام ایمان والوں کے ساتھ۔ تو المهم حضرات یہ چند باتیں تھیں جس کا تعلق صلح حدیبیہ کے قصے سے ہے، مزید اور باتیں رہ جاتی ہیں انشاءاللہ جن کا ذکر اگلی نشست اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة